محترم بزرگ و عزیز دوستو، آج مسلمان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر غفلت کے ساتھ جو زندگی گزار رہا ہے، دین بیزاری کے ساتھ، دین کو ناپسند کر کے منمانی کے ساتھ من چاہی زندگی جو گزار رہا ہے، اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان یہ تصور کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے، اور مسلمان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نافرمانی کا وبال اور نافرمانی کا گناہ اور اس کی سزا تو بہرحال آخرت میں ملنے والی ہے، دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جیسا ماحول ہے، جیسا دوست و احباب کہتے ہیں، جیسا بیوی بچے چاہتے ہیں، جیسا اپنے نفس کا تقاضا ہے، ویسے زندگی گزار لی جائے۔ کس نے دیکھا ہے قبر میں کیا ہوگا؟ کس نے دیکھا ہے قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے دی جانے والی جو سزائیں ہیں، وہ سزائیں کیسی ہوگی؟ کون دیکھ رہے ہیں؟ یہاں دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ اس گناہ کا یہ مزہ ہے، اس گناہ کا یہ مزہ ہے، اور یہ گناہ کریں گے تو اس طرح ہمیں نفع مل رہا ہے۔ اور مثال کے طور پر سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، صدقے اور زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو مسلمان کا خیال یہ بن گیا ہے کہ گناہ اگر ہم کریں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاریں گے، اس کا نقصان تو مرنے کے بعد ہوگا۔ اب مرنے کے بعد جو ہوگا وہ اس وقت دیکھ لیا جائے گا۔ اب جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں جو چل رہا ہے اس طریقے سے ہم بھی اپنے آپ کو چلا دیں گے۔ یہاں تو ہمیں اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، یہاں تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، ہر آدمی غور کر کے دیکھے، یہی وجہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، سچائی کا پابند نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کو غلط سننے سے نہیں بچاتا، اور اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ میرے ہاتھ پیر ہیں، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، اور میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے زندگی گزاروں۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو یہ زندگی اپنی ہے، جیسے چاہے گزار لوں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ خیال انتہائی غلط ہے، یہ خیال کر لینا انتہائی غلط ہے کہ نافرمانی کی جو سزا ہے وہ قبر میں ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، قبر میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن نقد دنیا میں بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ گناہوں کا وبال دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان کو جو اللہ کی طرف سے نقصان پہنچنے والا ہے، وہ صرف قبر کا، حشر کا، آخرت کا، دوزخ کی شکل کا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کو اثر ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، چونکہ ہمارا مجموعی طور پر خیال یہ بن گیا ہے کہ یہاں تو ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہاں تو جیسے دنیا کہتی ہے ویسے زندگی گزار لی جائے۔ اب یہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے، یہ ہمارے ہضم نہیں ہوتے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ دوست و احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے، بیوی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آدمی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ دنیا میں آدمی کو گناہوں کا کیا نقصان ہوگا۔
آدمی اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو آخرت میں جو سزا اس کو ہوگی وہ ہوگی، قبر میں اس کو جو سزا ہوگی وہ ہوگی، لیکن دنیا میں اس کا اثر اس کو کیا ہوگا، دنیا میں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر آدمی اس بات کا یقین کر لے اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میری نافرمانی کا نقصان مجھے دنیا میں بھی ہونے والا ہے، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار آدمی کرتا ہے، اس طریقے سے کرنے میں میرا نقصان ہے، اگر اس کو یہ سمجھ میں آ گیا یا اس کو کسی نے سمجھا دیا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ نقصان والے راستے کو اختیار نہیں کرے گا، نقصان والے راستے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ معلوم کرے گا کہ میں اپنی تجارت میں نفع اٹھاؤں، یہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، اسی لیے میں محنت کر رہا ہوں، تو بتاؤ کہ میں کس طرح نفع حاصل کروں، وہ کیا طریقے ہیں جن طریقوں کے مطابق تجارت کر کے میں اپنی تجارت میں نفع حاصل کر سکوں، معلوم کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ ہماری نافرمانیوں اور ہمارے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے ارتکاب کی جو سزا ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گی۔ غیر محسوس طریقے سے ان سزاؤں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، لمبی تفصیل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں آدمی کو کیا کیا گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا گناہوں کا نقصان اس کو دنیا میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو علماء نے لکھی ہے کہ آدمی جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں اصرار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اصرار کرتا ہے، یعنی گناہ کے ہو جانے کے بعد گناہ کا احساس کر کے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، بلکہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل کی سیاہی کون جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ دل کالا ہے کہ اجلا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر کوئی خیر کی بات اس کے اندر اثر نہیں کرتی، کوئی اچھی بات اس پر اثر نہیں کرتی، دین کی بات اس کے دل میں اثر نہیں کرتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا اثر اس کے دل میں نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دین کی بات اثر نہیں کرتی، دین کی بات بتانے والے بھی اس کو اچھے نہیں لگتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھی گشتوں میں جاتے ہیں، دور سے آج کے نوجوان دیکھتے ہیں یا آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں مجھے دین کی بات بتانے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں کھڑے تھے، وہاں سے فوراً ہضم ہو جاتے ہیں، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ اثر ہے اس کا، دل کے سخت ہونے کا، دل کے زنگالود ہونے کا اور دل کے سیاہ ہو جانے کا۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل کی سیاہی بڑھتے 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 چہرے پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے، چہرے پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے صحابی ہیں، مشہور مفسر ہیں، جن کو رئیس المفسرین کہا گیا، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، حضور نے دعائیں دی تھی، اسی لیے وہ رئیس المفسرین کہلائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ملفوظ ہے، آپ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے،
اس کے چہرے میں اللہ تعالیٰ وہ نور اعمال کا عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کے چہروں کو کیسا نور ان کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ یہ وہ کوئی صابن سے یا پھر فیس واش جو آتے ہیں وہ، یا پھر اور کسی چیز سے چہرہ دھونے کی وجہ سے وہ نور نہیں آتا، وہ اندر دل کی نورانیت کا اثر ہوتا ہے کہ اور اعمال کا نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں اس کے آثار دکھاتے ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں، روزی کی تنگی سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج ہر ایک کو شکوہ ہے روزی کی تنگی کا، کاروباروں کے ٹھپ ہو جانے کا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہزار تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے، جو ہماری مصیبتوں کا اصل حل کرنے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہونے کو آج مسلمان تیار نہیں ہے۔ اس کی آسان سی مثال، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند بن جائے، نماز کے لیے آدمی تیار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں طاقت عطا فرماتے ہیں، اس کے بدن میں طاقت عطا فرماتے ہیں، جسمانی قوت، جسمانی طاقت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا اتنے دبلے پتلے کہ کوئی پھونکے تو اڑ جائے، لیکن گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے استاد محترم کو دیکھا ہے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، جب نماز استسقاء کا موقع ہوتا، 2-2 ڈھائی پارے سورہ بقرہ پڑھی جاتی نماز میں۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نوجوان طلبہ بازو آزو کھڑے ہوئے، وہ تھک کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن پورے 2.5 پارے حضرت امیر شریعت کو ہم نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے اور وہ پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ نیکیوں کا اور اچھے اعمال کا جسمانی اثر ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے وہ محبتاً فی قلوب الخلق، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، ولی ہے، اکابر ہمارے مشائخ بزرگان دین جن کا نام ہم محبت سے لیتے ہیں، عظمت سے لیتے ہیں، ان کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عظمت اسی اعمال کا نتیجہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں ان کی ڈالی ہوئی محبت ہے جو ہمارے دل میں ان کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو اچھے اعمال کا اثر ہوا۔ اور اگر آدمی برے اعمال کرنے لگ جائے، برائیوں میں مبتلا ہو جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کی کوئی وقت اس کے پاس نہیں ہوتی، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن اللہ کا منادی صدائیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، لیکن کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آدمی اسی طرح بے نمازی کی زندگی گزارتا ہے، سچائی نہیں، جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال اور جسم کے اعضاء کا غلط استعمال، معاملات اچھے نہیں، معاشرتی زندگی اچھی نہیں، ماں باپ کے ساتھ کا سلوک اچھا نہیں، بیوی کے ساتھ کا سلوک اچھا نہیں، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ،
سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے ہاں ملازمت کرنے والے نوکر چاکروں کے ساتھ کا سلوک اچھا نہیں ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس طرح اگر نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں کہ دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ دل کی سیاہی کا اثر اس کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے کہ چہرہ تاریک اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایسے اللہ والوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ نسبتاً ان کے چہرے میں اتنی خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ کالے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا اثر اس کالے پن میں بھی نظر آتا ہے، اس میں بھی ان کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے، وہ اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے دل سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اور بدن کمزور ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں 20-25 سال کا نوجوان وہ طاقت نہیں رکھتا جو پرانے زمانے کے 70-80 سال کے لوگ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جسمانی طاقت بھی چھین لی جاتی ہے، روحانی طاقت تو بہرحال ختم ہی ہو جاتی ہے، جسمانی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ کروڑوں کا کاروبار ہے، لاکھوں اربوں کے کاروباری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی اگر اللہ کے حکم سے خالی ہوگی، اگرچہ ظاہر میں اسباب نظر آئیں گے، اگرچہ ظاہر میں سہولتیں نظر آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی بے چینی اور بے اطمینانی پیدا فرما دیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَبَغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی پیدا فرما دیتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، اس کی صحبت اختیار کرنا پسند نہیں کرتے، اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، جیسے ہی اس پر نظر پڑتی ہے فوراً زبان پر اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں آتے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگو، یہ سب دنیاوی اثرات ہی تو ہیں، اس کا نہ قبر سے تعلق ہے نہ حشر سے تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ جو گناہ ہم کریں گے اس گناہ کا اثر دنیا میں بھی ہمارے لیے ہوگا، اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گناہ پر اصرار کرنے لگ جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اب پھر شیطان جیسا چاہے اس کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے دین سے اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے دین کو پیٹھ دکھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب شیطان سے دوستی ہو گئی، کہاں نیکی کی توفیق ہوگی، کہاں اچھی بات اس کے اندر اثر کرے گی، اور شیطان کب اس کو اچھے اعمال کرنے کے لیے وقت فارغ کرنے کا موقع دے گا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگو، ہم دیکھ لیں آدمی پابندی کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ لگاتار گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر خیر کے کاموں کے ارادے کے باوجود بھی اس کو جلدی توفیق نہیں ہوتی۔ اور پھر آگے فرمایا علماء نے لکھا ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات سے ہی اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کی ذات سے ہی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے بھلا دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، اپنی ذات کے نفع نقصان کی بھی تمیز نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں صحیح چیز دیکھ نہیں سکتی، اس کے کان صحیح بات سن نہیں سکتے، اس کے ہاتھ پیر صحیح استعمال ہو نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا
कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम। अल्लाह ताला बंदों से खिताब करके फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। जब उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फअन्साहुम अनफुसहुम, अल्लाह ताला ने उनको उनकी ज़ातों से गाफिल कर दिया। देख लें हम कि आदमी नाफरमानी करने लगता है, गुनाहों पर इसरार करने लगता है, तो ऐसे काम उससे सरजद होते हैं जो उसके जिस्म के लिए भी नुकसानदेह हैं, उसकी सेहत को बर्बाद करने वाले हैं और उसकी इज्जत को तार तार करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको एहसास नहीं होता कि ये काम करूँगा तो मेरे लिए नुकसान है। अगर एहसास होगा भी तो उससे बचने की तौफीक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आदमी गुटखा खा रहा है और गलत फिल्में देख रहा है कि इससे सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, कितना नुकसान सेहत पर उसका होगा, डॉक्टरों से पूछ लीजिए, हकीमों से मालूम कर लीजिए। लेकिन आदमी छोड़ने को तैयार नहीं, गलत काम छोड़ने को तैयार नहीं। वो इसलिए कि वो अल्लाह को भुलाने के नतीजे में अल्लाह ने उसको उसकी ज़ात से गाफिल कर दिया है। अब उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनियावी नुकसानात हैं, दुनिया में गुनाहों के हमारे असरात हैं जो हम पर मुरतब हो रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि आदमी अगर गुनाहों पर इसरार करता है, पाबंदी के साथ गुनाह करने लगता है, अल्लाह ताला उसको इल्म की रोशनी से महरूम फरमा देते हैं। इल्म उसको हासिल नहीं होता, इल्म की रोशनी से वो महरूम हो जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह गुजरे हैं, बड़े ज़हीन थे, बड़े फ़तीन थे। उनके उस्ताद के पास जब गए, बैठकर वो पढ़ने लगे, तो उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाफिज़े में कुछ कमी आ गई है, मेरे हाफिज़े में कुछ कमी आ गई है। जब उन्होंने अपने उस्ताद से इस बात का इजहार किया कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हाफिज़े में कुछ कमी आ गई है, याददाश्त में कुछ कमी आ गई है, तो उनके उस्ताद इमाम वकीअ रहमतुल्लाह अलैह ने उनको नसीहत फरमाई कि बेटा, तुम्हारा हाफिज़ा बहुत अच्छा है, इस हाफिज़े को और इस इल्म के नूर को गुनाहों में मुब्तला होकर ख़त्म नहीं करना। गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से ये याददाश्त में कमी आ जाती है और इल्म के नूर से अल्लाह ताला महरूम कर देते हैं, इसलिए गुनाहों से अपने आप को बचाए रखना। एक अरबी शायर, बल्कि खुद इमाम शाफिई शायर हैं, बड़े अच्छे, फरमाते हैं शकौतु इला वकीअ सुअ हिफ्ज़ी फअौसानी इला तर्किल मआसी अल इल्मु नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। इमाम शाफी फरमाते हैं शकौतु इला वकीअ सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद इमाम वकीअ रहमतुल्लाह अलैह से याददाश्त में कुछ कमी की शिकायत की। फअौसानी इला तर्किल मआसी, उन्होंने मुझे नसीहत फरमाई गुनाहों के छोड़ने की, अल्लाह की नाफरमानी से बचने की। क्यों? फरमाया अल इल्मु नूरुम मिन इलाही, इल्म अल्लाह का एक नूर है, व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, और अल्लाह ताला अपना नूर किसी गुनहगार को नहीं देते। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, गुनाहों का नुकसान दुनियावी ये होता है कि आदमी इल्म से महरूम कर दिया जाता है। आज हम देखें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, गुनाहों का बाजार गर्म है, इसलिए उनको इल्म नाम की कोई चीज़ हासिल नहीं होती। आज हमारे नौजवान कॉलेज को जाते हैं तो भी किस लिए जाते हैं, और वो कॉलेजों का चक्कर लगाते हैं तो भी किस लिए लगाते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं होता, पढ़ाई में जी नहीं लगता, और वो मेहनत के साथ पढ़ते नहीं हैं। वजह यही है कि अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमाल के इर्तिकाब में लगे हुए हैं और अल्लाह को मुसलसल नाराज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने इल्म से महरूम कर दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अगर इल्म से महरूमी हो रही है, किसी को इल्म में रुकावट अगर बन रही है, तो देखना चाहिए कि ज़िंदगी में कहीं कोई गुनाह तो नहीं है, ज़िंदगी में कोई अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं है। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाना और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को दूर रखना और दीन बेजारी की ज़िंदगी से अपने आप को दूर रखना।
دین ہمارا محبوب ہو، دین سے ہمارے اندر محبت ہو، اور ہمیں اپنے دین سے محبت ہو، دینی زندگی سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے جیسی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ویسے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت ہو۔ محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ دین سے محبت کرتا ہے، یا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لانے والے ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے شریعت بھیجی ہے، ان سے محبت کرتا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، تاکہ اللہ کی ناراضگی سے اور قبر کے اور حشر کے عذابات سے بھی ہم محفوظ رہیں، اور گناہوں کے جو دنیاوی نقصانات ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب بندہ بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتا، اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کا اہتمام نہیں کرتا، اور اپنے معاملات کو اچھا اور پاک صاف نہیں بناتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات، دین کا جو مختصر مفہوم ہم نے بنا لیا ہے کہ 5 وقت کوئی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتا ہے، بھلے معاملات اس کے اچھے نہ ہوں، بھلے بیوی کے ساتھ کا اس کا سلوک اچھا نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ کا سلوک اچھا نہ ہو، اولاد کے ساتھ کا سلوک اچھا نہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کا سلوک اچھا نہ ہو، ہرگز ایسا آدمی کامل دیندار نہیں ہے۔ وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، معاملات اگر اس کے اچھے نہیں ہیں، معاشرتی زندگی اگر اس کی اچھی نہیں ہے، تو وہ ہرگز کامل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ جب تک وہ دین کے 5 شعبوں میں کامل نہیں بنتا، اس وقت تک وہ کامل مسلمان کہلایا نہیں جا سکتا۔ تو جب بھی یہ بات کہی جائے دین کے مطابق زندگی گزارنا، دین کے مطابق عمل کرنا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ نماز یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ آدمی جب نماز پر آ جاتا ہے اور صحیح نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم نماز پر آ جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین محبوب ہو ہمارے پاس اور ہم اللہ کے نبی کے دین پر چلنے والے بنیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چین اور سکون سے محروم کر دیتے ہیں۔ زندگی بے چینی والی ہوتی ہے، بے اطمینانی والی زندگی ہو جاتی ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، دل میں چین نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ وہ اثر ہے وہ نافرمانی کا، وہ اثر ہے وہ گناہوں والی زندگی کا، وہ اثر ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے دین کو پیٹھ دکھاتا ہے، میرے دین سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، میرے حکموں کو اور میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب جس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو کھول سکے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج جو بے چینی اور بے اطمینانی کا ماحول ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو بے چین بے اطمینان سمجھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ہوئے انفرادی نقصانات۔ انفرادی نقصانات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔
کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو ایک نقصان تو وہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جب اجتماعی طور پر گناہ ہونے لگے اور بندوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہو جائے تو پھر عذابات بھی اللہ کے اجتماعی آتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذابات بھی اجتماعی آتے ہیں۔ اب آج ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں اور پورے عالم پر نظر دوڑائیں، ہر جگہ بے اطمینانی کا ماحول ہے، ہر جگہ لوٹ مار، فساد، ظلم، سیلاب، طوفان، یہ سب چل رہے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ سب اسی لیے ہے کہ بندے اللہ کے نافرمان بن گئے، بندے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اتنے دھمکی دینے والے انداز میں فرمایا، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا؟ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، یعنی تمہاری راحتیں، تمہارے عہدے اور تمہارے اسباب، تمہارے بنگلے اور تمہاری جائیدادیں، تمہارے مال تمہیں اس بات سے مطمئن کر دیے ہیں کہ تم گناہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیا تم نڈر ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسے طریقے سے عذاب لائے گا کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، او یأخذہم فی تقلبہم، یا چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتنی جگہ ایسے عذابات اللہ کے آئے کہ لوگ چل پھر رہے تھے، زلزلے آئے، لوگ زمین نے ان کو نگل لیا، زمین کے اندر چلے گئے۔ او یأخذہم فی تقلبہم، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا کر پکڑ لے گا، خوف ان کے دلوں میں مسلط کر دے گا، ان کے اندر ہمت اور جرأت نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دے گا، یہ غیروں سے ڈریں گے اور دوسروں سے ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، تمہارا رب بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے تو اللہ نے اتنے دھمکی دینے والے انداز میں اور اتنے غصے کے ساتھ فرمایا تو یہ سن کر کہیں بندوں میں یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ بڑا ظالم ہے، جابر ہے اور بڑا سخت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، قرآن میں اللہ نے جگہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو سزا دیں، اللہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن بندہ خود اپنے اعمال کے ذریعے اگر یہ چاہے کہ مجھ پر تکلیفیں آئیں، مجھ پر عذاب آئے، تو اللہ تعالیٰ مجبور ہے، ضابطہ ہے اللہ کے یہاں، قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب بندے اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اجتماعی طور پر نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کے عذابات اجتماعی آتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر جگہ سیلاب ہے، طوفان ہے، زلزلے ہیں، ہمارے ملک میں ہوں یا پھر اور اطراف کے پڑوسی ملکوں میں ہوں یا پورے عالم اسلام میں ہم دیکھیں، ہر جگہ بے اطمینانی کا ماحول ہے۔ تو اس لیے ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، اور آخرت میں بھی ہم عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، جنت حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، عبادتوں میں کمی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، معاملات میں بھی پاکی صفائی کا ہم خیال رکھیں، معاشرتی زندگی بھی اچھی رکھیں، اور اخلاق ہمارے عمدہ سے عمدہ ہوں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس وضاحت کے ساتھ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ ذہن تو ہمارا بن چکا ہوگا کہ گناہوں کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے، گناہوں کا نقصان دنیا میں بھی ہوتا ہے،
جتنی باتیں میں نے اب تک بتائی ہیں یہ ساری باتوں کا تعلق دنیا سے ہے، یہ ساری باتوں کا تعلق دنیا سے ہے اور سارے نقصانات کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا عزم ہم کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کا عزم کریں اور اللہ کے حکم کا پابند بنانے کا ہم عزم کریں۔ مسلمانوں کا اتنا وسیع محلہ ہے، ہر مسلمان نماز کا پابند بنے، ہر مسلمان نماز کا پابند بنے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے بڑے جو ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیزوں کا ہم بہت خیال کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی نماز کا، ان کے دین کا خیال نہیں کرتے، جبکہ بچوں کو مالدار بنانا فرض نہیں ہے، دیندار بنانا فرض ہے۔ دیندار بنانا یہ ماں باپ کے ذمہ فریضہ ہے۔ اگر انہوں نے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی تو پچھلی مرتبہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے کہ اولاد کی تربیت میں اگر ماں باپ کمی کریں گے، دنیا میں بھی اس کا نقصان بھگتیں گے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ان کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین والی زندگی اور دین سے محبت والی زندگی اور دین پر عمل والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت کو توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے، دین بیزاری سے اور دین اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔